جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما محترم جناب خواجہ مدثر مامور صاحب توسوی تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاساہل یا الہی، فاساہل یا الہی کل اعصاب بحرمت سید الابرار۔ اکابرین ملت، سرکار رسالت کی نعرین کے صدقے میں سرکار کی شمع رسالت کے پروانوں، سرزمین سید میر علی شاہ گورا کے جانثاروں، آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص، آپ کے جذبے، آپ کی ہمتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے، آپ کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے، سرکار رسالت کی ناموس پر پہرا، سرکار رسالت کی ختم نبوت پر پہرا اس بات کی تجدید کر رہا ہے۔ آپ کی یہ عظیم الشان شرکت پورے پاکستان میں اور پورے عالم استعمار کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج بھی ہماری رگوں میں، آج بھی ہمارے جسم میں وہ پاک خون اور ہماری ماں کا وہ پاک دودھ موجود ہے کہ جب کبھی بھی عالم استعمار کی آگ اٹھے گی حرمت رسول کی طرف یا ختم نبوت کی طرف، تو یہ شمع رسالت کے پروانے اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر اس سرزمین پر سامنے آ جائے۔ عزیزان محترم، حضرات گرامی، سرکار کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ حضرات گرامی، ایک سرکار کی نعرین پر اپنی جان قربان کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کے ان چند اوراق کو پلٹتے ہوئے قریش مکہ کا وقت ہے، فصاحت و بلاغت پر گھمنڈی قوم، شعر و شاعری پر ناز رکھنے والی قوم، جنہیں اپنے علم پر، جنہیں اپنی فصاحت پر، جنہیں اپنی بلاغت پر بڑا گھمنڈ ہے، کعبے کی دیواروں کے سامنے، کعبے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اپنے شعروں کو لکھتے ہیں، اپنے قصیدوں کو لکھتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا نزول ہوتا ہے،
سرکار کو وہی نازل ہوتی ہے کہ سورۃ کوثر کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے. وہ کافر تھے یقیناً جہنمی، لیکن کافرانہ کردار اور ہے اور اپنے کردار میں باوزن ہونا اور ہے. جب سورۃ کوثر کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تو فساد پر بلاغت پر گھمنڈی قریش کی قوم اپنے قصیدوں کو، اپنے شعروں کو سورۃ کوثر کے مقابل لاتے ہیں اور پھر لکھ لکھ کر اس کو کاٹتے ہیں کہ ہمارا مصرع سورۃ کوثر کے مصروں کے مطابق وزنی نہیں ہے. ہمارے مصرے سورۃ کوثر کے مصروں کے مطابق وزنی نہیں ہے. گھمنڈی تھے، کافر تھے، یقیناً جہنمی تھے. کہہ سکتے تھے کہ ان کے لکھے ہوئے مصرے سورۃ کوثر کے مصروں کے مطابق وزنی ہے، لیکن نہیں، اپنے کردار میں باوزن تھے اور سورۃ کوثر کے مقابل اپنے تمام لکھے گئے شعروں کو کاٹا اور کاٹ کر کعبے کی دیوار سے ہٹا دیا اور یک زبان ہو کر قریش مکہ نے کہا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کلمہ توحید بلند کرنے والوں، جب کافر ہو کر سرکار کے معجزے کو تسلیم کر گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے علم کا قلم توڑ دیا، تو پھر آج ہم کلمہ گوہوں پر بھی آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کی اس صداقت پر، اس عظمت پر، اس ناموس پر اور اس ختم نبوت پر پہرا کس طریقے سے. آج وقت ہے پورا عالم اجتماع اور پورا بین الاقوامی دنیا ہر لمحے کے بعد آپ کو چیک کرے، آپ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو چیک کرے. یہ ہمارا اجتماع حصول علم کے لیے، ہم اپنی نوجوان نسل کو جہاں سے کیا دین کا لیکچر دے کے بھیجتے ہیں. آج اجازت ہے میں آپ کی وساطت سے تکمیل پاکستان کا دن بتا دوں. پاکستان کی بنیاد 14 اگست 1947 کو رکھی ہے. خدا کی قسم میرے ایمان کا حصہ ہے، تکمیل پاکستان اس وقت مکمل ہوئی جب 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا کہ یہ ملعون یہ مرتد قادیانی پاکستان کے آئین کی حیثیت سے کف ہے. یہ ہے پاکستان کی تکمیل کا دن، یہ ہے پاکستان کی تکمیل کا دن. عزیزان جماعت، میرے عزیز دوستوں، میں چند جملوں کی زحمت اور آپ کو بتاتا چلوں. میرا تعلق اس فقیر کے گھر سے ہے کہ جب 7 ستمبر کو 1974 کو پاکستان کا یہ آئین مکمل ہو رہا تھا تو ایک اپوزیشن کا بینچ تھا، ایک حکومت کا بینچ تھا. تو اس فقیر کو اس خاندان سے نسبت ہے اور یہ اعزاز ہے کہ حکومتی اراکین میں جو پہلا دستخط
یہ دوستوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو علم ہونا چاہیے۔ 7 ستمبر 1974 کو جب حکومتی بینچوں سے دستخط کرنے کی باری آئی تو میرے چچا نے کہا تھا اگر کسی حکومتی رکن کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اگر حکومتی رکن کے کسی کے قدم پکڑتے ہوئے ہاتھوں میں لرزش آ رہا ہے تو نہ میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں نہ میرے ہاتھوں میں لرزش آ رہی ہے۔ میں جوتے کی نوک میں رکھتا ہوں حکومت کی یہ ممبری، لاؤ سب سے پہلا دستخط شاہ سلیمان توسوی کے بیٹے کا ہوگا، اور غلام سلیمان توسوی نے پہلا دستخط کیا تھا حسین پر۔ دوستو، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو اپنی تاریخ کا ایک بتلا کے چاہیے۔ زندگی کے لمحوں کا ادراک نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہر صورت وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہونی چاہیے۔ اور میں عالمی مجلس سے ختم نبوت کا، ان کے اکابرین کا، ان کے علماء کا شکریہ کا تو میرے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ اور سرکار کی بارگاہ ان کی درازی عمر کی دعا کی، ان کی لمبی عمر کی دعا کی۔ خدا کی قسم، یہ لوگ، یہ عزت اور تکریم والے لوگ آج آپ کے درمیان بانڈنگ کا کردار ادا کریں۔ یہ موجود ہیں جو آج ہم یہاں موجود ہیں، ان کے ہمتوں اور جذبوں سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور ان کے جذبوں اور ہمتوں کے سائے میں یہ جو کھڑے ہیں مولانا صاحب منظور احمد بینگل صاحب نے نا، پاکستان کی یہ ایک شکل ملتی جلتی ہے نا۔ خدا کی قسم، وہ یہ یہاں میرے کے ایمان کا حصہ ہے وہ یہاں کہاں سے آگے؟ کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کی طاقتور لوگوں کو۔ انکار نبی، غدار نبی، انکار نبی، غدار نبی اس پاک چمن میں کیوں کریں؟ انکار نبی، غدار نبی اس پاک چمن میں کیوں کریں؟ میں پوچھتا ہوں یاران وطن، میں پوچھتا ہوں یاران وطن، یہ خار چمن میں کیوں کر ہے؟ انکار نبی، غدار نبی اس پاک چمن میں کیوں کر ہے؟ میں پوچھتا ہوں یاران وطن، یہ خار چمن میں کیوں کر ہے؟ میں پوچھتا ہوں یاران وطن، یہ خار چمن میں کیوں کر ہے؟ حرمت ختم نبوت پر ہم